الشيطان الرجيم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں صلح رحمی کی فوائد اور صلح رحمی حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صلح رحمی سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کا رزق بڑھتا ہے، انسان بری موت مرنے سے بچتا ہے۔ صلح رحمی کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ صلح رحمی کی برکت سے ملک بھی آباد اور سر سبز و شاداب ہوتے ہیں۔ صلح رحمی کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، جنت میں داخلہ، انسان کا جنت میں داخلہ آسان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والے جس قوم کے اندر ہوں، اس قوم پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلح رحمی کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نسب کو پہچانو، اپنی ماں کے اور باپ کے نسب یہ رشتہ دار ہیں جو ان کو پہچانو اور اس کو سیکھو کہ جی آپ کی نسل سے کون لوگ ہیں، تاکہ آپ کو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں معلوم ہو اور ان سے صلح رحمی کر سکو۔ اور پھر فرمایا کہ صلح رحمی سے مال بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور صلح رحمی سے موت ٹلتی ہے، یعنی کہ موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جی اس کا رزق زیادہ ہو جائے، کشادہ ہو جائے، اور اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میں بری موت نہ مروں، میرا رزق کشادہ ہو، میری عمر بڑھ جائے، تو وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے، یعنی کہ جو رشتے ناطے توڑنے والے ہیں ان سے بھی جوڑنے والا بن جائے۔ رحم ایک خدا کی رحمت کی شاخ ہے، اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا میں اس سے رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے سے رشتہ توڑ دے گا میں بھی اس سے رشتہ توڑ دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ یا اس شخص پہ رحمت نازل نہیں فرماتے کہ جس قوم میں ایسا شخص موجود ہو کہ جو رشتے توڑنے والا ہو، جوڑنے والا نہ ہو۔ قطع تلقی، قطع رحمی جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رشتے ناطے توڑتا ہو وہ جنت میں گھس نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے تھے تو ایک اعرابی آیا اور اس نے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو اور دوزخ سے مجھے نجات حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر اور نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس پہ عمل کیا تو یہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے ملک کو آباد کرتے ہیں، ملک کو سر سبز و شاداب کرتے ہیں، اور ایسے ملک پہ رحم کرتے ہیں، اور ایسے ملک پر رحم کرتے ہیں، اور ایسے ملک پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، اور ایسے ملک کو امیر کرتے ہیں، اور ایسے ملک کو کبھی دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ ملک کو آباد کرتے ہیں، دولت مند کرتے ہیں، اس کو سبز و شاداب کرتے ہیں، اور اس کو دشمنی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مہربانی اس قوم پہ کیوں کی جاتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی کی وجہ سے، رشتے ناطے جوڑنے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص نرم مزاج ہو، اچھی طبیعت کا مالک ہو، اور وہ لوگوں سے اپنے رشتے ناطے جوڑے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتے داروں سے اچھی گفتگو کرے اور اچھے طریقے سے اس نے سلوک سے پیش آئے، تو ایسے شخص اور ایسے شخص جس ملک میں رہتے ہوں جو لوگ، اس ملک کو اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب کرتے ہیں، ایسے شخص کے گھر کو اور ایسے ملک کو میں برکت ڈالتے ہیں اور ان کو امیر کرتے ہیں، غنی کرتے ہیں، اور ایسے ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اس کی کوئی توبہ کی گنجائش ہے کہ جی مجھے معاف ہو جائے وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ماں تو نہیں زندہ۔ تو کہا خالہ زندہ ہے؟ تو کہا خالہ زندہ ہے، اور فرمایا کہ جا کر اس کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ایک بار محفل میں بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ میری محفل میں نہ بیٹھے۔
ایک شخص اٹھے اور انہوں نے جا کر ان کا کچھ بگاڑ تھا اپنی خالہ سے، اور جا کر اپنی خالہ سے معذرت کی، معافی مانگی اور ان کو راضی کیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ملک پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، یا ایسی قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو کہ جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگیاں پیدا کرنا، ناراض ہونا، بگاڑ پیدا کرنا، دشمنیاں بنانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنے بھی اختلاف ہیں، معاملات ہیں، ان کو مل بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کی کوئی بات کوئی بندہ سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ بیٹھ نوٹ نہ کر لیتا ہے بندہ۔ اور اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، نہیں مانتا، تو بندہ یہ کر سکتا ہے کہ بگاڑ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نارمل طریقے سے اپنی رائے کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کی رائے کو اس کے پاس رہنے دے، تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہو اور ایک دوسرے سے صلح رحمی اور حسن سلوک کا جو کہا گیا ہے، اور قطع تلقی اور قطع رحمی نہ کرنی پڑے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ چاہے تمہارے پاس تمہارا زیور ہی کیوں نہ ہو، اس کو خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میں کچھ خیرات کرنا چاہتی ہوں یا زیور خیرات کرنا چاہتی ہوں، تو تم بھی اس کے محتاج ہو، میں تمہیں خیرات کر سکتی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود جا کر پوچھ لو۔ یہ مسجد نبوی کی دروازے پہ حاضر ہوئی تو آگے دیکھتی ہیں کہ ایک اور خاتون بھی کھڑی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کا سوال لے کر کھڑی ہیں، اور دونوں میں ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ اتنے میں حضرت بلال مسجد سے نکلے تو انہوں نے کہا دونوں نے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو ہم کیا صدقہ اپنے خامدوں پر اور اپنی گودوں میں جو یتیم بچے ہیں ان پر صدقہ کر سکتی ہیں؟ اور چلتے چلتے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا کہ جا کر یہ نہیں بتانا ہے کہ کون اور پوچھ رہی ہیں، پوچھنے والی کون ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے پوچھا کہ کون پوچھتا ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ ایک قبیلہ انصار کی بیوی ہے اور ایک حضرت زینب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ اور جواب ملا کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ تمہیں دو ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک قریب کی رشتہ داری کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، یعنی کہ قرابت داری کی پاسداری کا علادہ سے ثواب ملے گا اور صدقہ کرنے کا علادہ سے ثواب ملے گا۔ تو صدقہ سب سے بہترین وہی ہے کہ جو اپنے قریب تر لوگوں کو دیا جائے، اپنے گھر میں سب سے پہلے، اور پھر کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، اور پھر محلے کو، اور پھر اس طرح ترتیب سے صدقہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ صدقہ کرنے لگے تو وہ کہیں دور جا کر صدقہ کرائے اور اس کے پڑوس میں لوگ بھوکے ہوں، جو اس کے گھر میں مسائل ہوں یا اس کے قریبی رشتہ دار مجبور ہوں، اور وہ بڑا خوش ہوتا رہے کہ جی میں نے صدقہ کر لیا۔ بہرحال صدقہ کو قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن دوہرا ثواب ملنا ہے کس صورت میں کہ جب آپ اپنے قربت داروں میں، اپنے قرابت داروں میں صدقہ کرو گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلح رحمی کا، قرابت داری کی پاسداری کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔